کاروباری حضرات جو ہیں وہ آج سخت مشکل میں ہیں۔ آج ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن ہے وہ آلموسٹ 1/3 پہ آ گئی ہے، تو غریب آدمی جو ہے وہ تو واقعی آج بڑی مشکل میں ہے۔ ایران کے ساتھ انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے، اگر پاکستان کرتا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی امکانات آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی ایران پاکستان پائپ لائن اگر بن جائے تو اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہے۔ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی تب تک یہ ملک سیدھے سمت پہ نہیں آئے کہ انڈیا میں جو سرکاری افسران ہیں ان کے پاس اتنی گاڑی ہیں، پاکستان میں اتنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں چیئرمین پاکستان LPG مارکیٹرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ اور سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فاروق افتخار صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ فاروق افتخار صاحب کاروباری حوالے سے، صنعتی حوالے سے اور پاکستان کے بزنس سیکٹر کے حوالے سے بڑی مدبرانہ رائے رکھتے ہیں اور وسیع ترین تجربہ رکھتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے بھی پاکستان کے معاشی کاروباری سیکٹر سے ایک لمبے عرصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ملکی معاشی حالات اس وقت کس طرح کے ہے اور پاکستان کا بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کس طرح کے کرائسس سے گزر رہا ہے، ان ساری چیزوں پر بات چیت کریں گے۔ سر، وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ آپ پاکستان کے LPG سیکٹر کو بھی سمجھتے ہیں، چیمبر آف کامرس کو بھی سمجھتے ہیں، بزنس و انڈسٹریل سیکٹر کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا جو کرنٹ سینیریو ہے، اس وقت ملکی معاشی حالات ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حنان صاحب، شکریہ بہت بہت، آپ نے موقع دیا کہ ہم کاروباری لوگ آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ دیکھیں، آج پاکستان کا جو حال ہے اس میں بلا شبہ ہماری پالیسیز اور ہماری پرائرٹیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ پاکستان کا جو لینڈسکیپ ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ایسے ملکوں میں ہے جس میں ہر قسم کا لینڈسکیپ اویلیبل ہے۔ مثلاً آپ کے پاس فصلیں اگانے کا علاقہ بھی ہے، معدنیات کا علاقہ بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ تو پاکستان ان جسے آپ کہتے ہیں قسمت ممالک میں شامل ہوتا ہے جو اگر چاہتا تو آج بہت آگے نکل جاتا، اور ہمارے پاس موقع بھی ملے، وقت بھی آئے، پر ہمارے پاس اصل میں جو ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے پرائرٹیز کو نیشنل پرائرٹیز سمجھ کے کام نہیں کیا۔ ایک حکومت آتی ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے، کوئی 3 سال کے بعد آ جاتی ہے، کوئی 4 سال، اور ہر آدمی کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور اگر پچھلی حکومت نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہو وہ اس کو بھی بند کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ کاروباری حضرات جو ہیں وہ آج سخت مشکل میں ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، اب لیٹسٹ تو یہ جو ہائی ٹیکسیشن ریٹ اب کر دیا ہے، جس میں کاروباری لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ حکومت کی اپنی شاہ خرچیاں اور حکومت کی اپنی غلط پرائرٹیوں کا نتیجہ ہے۔ آج بجلی کی آپ دیکھ لیجئے قیمت کہاں چلی گئی ہے، گیس ناپید ہو گئی ہے، پٹرول اور ڈیزل جو امپورٹ ہوتا ہے اس کی لوکل پروڈکشن وہیں کی وہیں ہے، 1، 2، 4، 5% اوپر نیچے ہوتی، پر ہماری کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ہماری پالیسیز میں پرائرٹیز غلط ہیں۔ ہماری ایگریکلچر کا اگر آپ دیکھیں، ٹیکسٹائل ہمارا بگسٹ ایکسپورٹر ہوتا تھا، آج ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن ہے وہ آلموسٹ 1/3 پہ آ گئی ہے۔ تو اب ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہی رہ جاتا ہے کہ ہم بار بار IMF کے پاس جائیں۔ آج بھی اگر آپ بزنس ریکارڈر دیکھیں تو اس میں آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ جب تک ہمارے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ صحیح رستہ نہیں دکھلائیں گے تو یہ ملک صحیح سمت میں نہیں آ سکے گا۔ ہمارے لیڈران کا آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں، ہمارے امیر کاروباری لوگوں کا ایکسپینڈیچر دیکھیں، تو غریب آدمی جو ہے وہ تو واقعی آج بڑی مشکل میں ہے۔ اور اسی طرح
جو ہماری آج لیبر ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے اوپر اتنے مظالم اور مشکلات ہیں کہ وہ اب ان کا گزارا نہیں ہوتا. مارجنز بہت کم ہو گئے ہیں. کاروباری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہو گئے. ہائی ٹیکسیشن اینڈ ہائی کاسٹ آف پروڈکشن, انٹرسٹ ریٹس ہائی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اور جب بھی ہماری کوئی حکومت کوئی صحیح اقدام اٹھانا چاہتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں اس دخل اندازی ہو جاتی. تو ہمارا خیال یہی ہے, ہماری رائے تو یہی ہے کہ حکومت کو سنجیدگی سے اپنی پالیسیز ریویو کرنی چاہیے, اور پالیسیز ریویو کے لیے ضروری ہے کہ آپ سٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں. سٹیک ہولڈر سے آج تک کبھی انہوں نے مشورہ نہیں کیا. وہ چند اپنے ان کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں وہ ان سے مشورہ کر لیتے ہیں اور پالیسی بنا دیتے ہیں. جو بھی بزنس کے لوگ ہیں ان کو آپ اس میں چھوٹے کا بھی رائے لینی ہے, کیونکہ جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی ملک کی, اور اگر آپ وہی نہیں چلنے دیں گے تو اسی نے آگے جا کے بڑا ہونا ہے. تو اس میں حکومت کو سنجیدگی سے, ابھی بھی نہیں لگتا کہ حکومت سنجیدہ ہے. جب تک آپ اپنے اخراجات, حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی تب تک یہ ملک سیدھے سمت پہ نہیں آئے گا. یہ ہماری گزارشات ہے کہ حکومت کو اپنی خود کریٹیکل انالیسس کرنا ہے کہ کہاں پہ کون سے ڈپارٹمنٹ کتنے. آج آپ نے پیچھے پتہ نہیں کس نے بتلایا تھا کہ انڈیا میں جو سرکاری افسران ہیں ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, پاکستان میں اتنی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ہماری شاہ خرچیاں ہیں, آپ کسی بڑے افسر کے گھر چلے جائیں 6 گاڑیاں کھڑی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ سے ان کو گاڑی آ جاتی. تو یہ ساری چیزوں کا آخر اثر کیا ہے؟ اصل یہی ہے جو آج ملک کا حال ہو گیا. ہم محتاج ہو کے رہ گئے ہیں. آج ہمارے فائنانس منسٹر جب جاتے ہیں, کبھی چائنا جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں کہ جی اس کو ری اسٹرکچر کر دیں, اس کو یہ کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ اب تو آئی ایم ایف بھی آپ کو اس شرط پہ پیسے دے گا جب آپ کے یہ جو ڈونرز ہیں, جس میں 3 ملک سر فہرست ہیں, اس میں سعودی عربیہ ہے, اس میں چائنا ہے, اور اس میں یو اے ای ہے. جب تک یہ آپ کو نہیں ری اسٹرکچر کریں گے, آئی ایم ایف آپ کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا اثر تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا پروڈکشن نیچے جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو اور ہم اسی امید میں ہیں کہ کوئی اللہ کے غیب سے ہی کوئی مدد ہو, تو ہم تو اس قابل نہیں رہے. اللہ کے غیب سے تو مدد آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے, مگر کوئی انسانی اسباب بھی ہوتے ہیں. انسانی اسباب میں ایران ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے, وہاں سے اگر سستی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ اگر امپورٹ کی جا سکتی ہیں, پاکستان گیس لائن پائپ معاہدہ بھی ماضی میں ہوا تھا تو اس پہ پابندیاں اور بہت ساری مشکلات ہیں. اگر ایران کے ساتھ انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے, اگر پاکستان کرتا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کوئی امکانات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کا ایران ہمسایہ ملک بھی ہے, اور اس کا پاکستانیوں کے ساتھ ایک جو ان کا جو ہمارے ساتھ لنک ہے وہ بہت پرانا اور برادرانہ ہے. ایران سے آج جتنی بھی گیس ایل پی جی پاکستان میں آتی وہ ساری ایران سے آتی, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کیوں آتی ہے؟ کہ ایران لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس پہ سینکشنز ہیں, اس کی وجہ سے وہ انڈر کٹ کر دیتے ہیں. وہ اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ملک سے جو گیس ایل پی جی آ سکتی, وہ سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, عمان ہے, مسقط ہے, وہ اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے ہیں. سو ان کی گیس سستی آتی ہے, چاہے بائی شپ آئے چاہے تھرو تافتان اور 250 بارڈر آئے. تو وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمارا جو پیمنٹ ہے وہ ان کو نان ایل سی ٹرانزیکشن کہلاتی ہے, اور اس کو آپ کو تھرو ہنڈی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ اگر کوئی اس میں گورنمنٹ کو سب پتہ ہے
کہ کیسے ایران سے آتی ہے، کیونکہ اس کی انٹری ہوتی ہے بارڈر پہ، اور گورنمنٹ اس پہ ریونیو لیتی ہے، 18% سیل ٹیکس لیتی ہے، انکم ٹیکس لیتی ہے، تو حکومت کو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آج بھی ایران پاکستان پائپ لائن اگر بن جائے تو اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہے، تو ہمارے ملک کو فائدہ جو ہے اس کا ہم نے خود دیکھنا ہے اور لوگوں کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلنا۔ تیل ایران انڈیا کو بھی دیتا ہے، وہاں سے کھانے پینے کی آئٹم ہمارا اتنا چاول ایران جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور وہ سارا نان ایل سی ٹرانزیکشن ہے، اس کو ایکسپورٹ کے وہ نہیں ملتے ہیں جب تک وہ نہ کرے، تو ان کو بھی وہ کچھ ایسے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی رقمیں وہاں کئی مہینے پھنسی رہتی ہیں، تو اس میں حکومت کو سنجیدگی سے کوئی غور کرنا پڑے گا۔ فاروق صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹس کی ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، ابھی وہ آئل کا ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے انڈیا، تو پاکستان بھی اگر بیرونی دنیا کے ساتھ ملکی مفادات میں، نہ کہ سیاسی یا حکومتی مفادات دیکھ کر فیصلے کیے جائیں، قومی مفادات دیکھ کر اگر فیصلے کیے جاتے ہیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے فیصلے کیوں نہیں لے سکتی؟ دیکھیے، ہمارا جو میجر ٹریڈنگ پارٹنر بن سکتا ہے اور جو ابھی بھی ہے وہ انڈیا، چائنا، ایران، یہ 3 ممالک ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ ہم کبھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ان کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کشمیر کا ایشو ہمارا ایک، تو اس میں اب یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں کاروباری لوگ اس میں کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کا ہے معاملہ۔ اس میں بہت ممالک نے، جب میں 2012 میں لاہور چیمبر کا صدر تھا تو امریکہ نے بے بہا کوشش کی کہ ہم پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ ڈائریکٹ کر دیں، اور انہوں نے پاکستان کو کہا ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، یہ جو واگا بارڈر ہے اس کو آپ کھول دیں، اور بڑے لوگوں نے وہاں پہ اس زمانے میں انویسٹمنٹ کی، پر پھر وہ ایک دم کا معاملہ ٹھوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں کشیدگی آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ وہاں کا وہیں رہ گیا۔ پھر کچھ چائنا سے مال بہت آتا ہے ملک میں، اب چائنا سے ہماری اس وقت جو کام ہم سب سے بڑا جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہماری اسمگلنگ ہے، وہ ہماری انڈر انوائسنگ ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ ریونیو لوز کرتی ہے۔ اب وہ ایران سے اور اب وہ چائنا سے پاکستان اس وقت اتنا مال منگاتا ہے، موسٹ آف دیٹ از انڈر انوائسڈ، وہ اس لیے کہ یہاں پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز زیادہ ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کو سیریسلی بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، چائنیز کے ساتھ بھی اور پاکستانی کاروباری حضرات سے بھی۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو اتنا مہنگا کر دیں گے کہ اسمگلنگ زیادہ آسان ہو جائے گی اور وہ سستی پڑے گی، تو پھر لوگ وہی کریں گے۔ جس نے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے کہ اگر میں نے فیکٹری لگائی ہے تو میں نے اگر اس کو نہ چلایا تو میرا تو دیوالیہ نکل جائے۔ حکومت میں تو ہے کہ فیکٹری چلے نہ چلے تنخواہ ٹائم پہ مل جانی۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس میں آپ نے ایک اگر فیکٹری لگائی ہو، آپ کی کوشش ہے کہ اس کو میں چلاؤں بھی، اس کے بچوں کا فیوچر ہے، اس کا مستقبل ہے، اس کی پونجی ساری لگی ہوتی، وہ کہتا ہے یا اس کو کسی نہ کسی طرح چلاؤ۔ آج ایران سے آپ کو پتہ ہے پلاسٹک کا دانہ سارا اسمگل ہو کے آتا ہے، اور پیٹرولیم پروڈکٹس بڑے آتے ہیں، کوئی انڈر انوائس ہو کے آ جاتا ہے۔ ایل پی جی واحد چیز ہے جو انڈر انوائس نہیں ہوتی، کیوں کہ اس کی ایک انٹرنیشنل پرائس فکس کر دی ہوتی اور گورنمنٹ اس کی بیس پہ ڈیوٹی لیتی، پر باقی چیزوں کا تو جس پہ آپ ڈیوٹی زیادہ لگائیں گے وہ اسمگل ہو کے آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہ بڑا جسے کہتے ہیں ڈسپیشنیٹلی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا، اور اس میں بڑے بڑے اقدام اٹھانے پڑیں گے ملک کی خاطر۔ چیئرمین پاکستان ایل پی جی مارکیٹرز ایسوسی ایشن
اور سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فاروق افتخار صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے تجربے، بصیرت، فہم اور اپنی صنعتی و کاروباری جو ان کی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اور زندگی کے سفر میں جن نشیب و فراز کو، ملکی حالات کو، معاشی حالات کو انہوں نے دیکھا ہے، تو اس پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پاکستان کی معاشی تقدیر بدلنے کے لیے حکومت اگر صنعت کار، بزنس مین، امپورٹرز، ایکسپورٹرز کو آن بورڈ لے کر فیصلے کرے، اور جس طرح فاروق افتخار صاحب نے فرمایا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ اگر پالیسی سازی کی جائے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی، امن و استحکام اور سلامتی نصیب فرمائے، اور پاکستان کی صنعتی و معاشی خوشحالی کی راہیں کھلیں تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔